وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں ہم تمہیں خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، لیکن جب تک آپ برائیوں سے رکتے نہیں ہیں آپ کے اندر اصل میں صبر کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ دور نہ جائیے، اس وقت دنیا میں دیکھیے جو نمازوں کا پابند ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس ایک ایک انسان کو 10 بیماریاں لگی ہوتی ہیں، کبھی اس کی زبان سے شکوہ نہیں سنے۔ لیکن جس کو نماز نصیب نہیں ہے، جو برائیوں سے نہیں بچتا، اس کے 24 گھنٹے رونے دھونے میں گزرتے ہیں، واویلا کرنے میں گزرتے ہیں، شکوہ شکایت میں گزرتے ہیں، اسے چین ہی نہیں آتا کہ صبر کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن سنیے، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھنا بڑا ہی مشکل کام ہے، نیند خراب ہو جائے گی، نیند پوری نہیں ہوگی، ڈاکٹرز کہتے ہیں بیمار ہو جاؤ گے، بچے جب روتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں بچہ کھاتا نہیں۔ اس محترمہ ماں کو پتہ ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نہیں کھا رہا بچہ فإنما أطعمه الله وسقاه، اس کا مالک اسے کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح تمہاری اگر نیند اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو تمہارے جسم کی وہ ضرورت جو ہے وہ تمہارے مالک نے پوری کرنی۔ تمہارے جسم کی سب سے بہترین کیفیت وہ ہے جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ جہاز لینڈ کرتا ہے، 10 لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، کوئی ونگز کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹائرز کو دیکھ رہا ہے، کوئی فیول کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے دوبارہ لینڈنگ کے بعد اگلا کام جو اس نے پرواز کرنی ہے۔ تیرے مالک کے یہ فیصلے ہیں کہ صبح سے لے کر ظہر تک تم نے اگر کام کیا ہے، کہیں دنیا میں کھو گئے ہو، تمہارے کوئی پیش جو ہے وہ ڈھیلے ہو گئے ہیں، اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے۔ اور رات سوئے ہو، تمہارے سر سے پاؤں تک کوئی چیز فالٹی تو نہیں ہو گئی، یہ صحیح ورکنگ فیز میں نہیں ہے، تو اللہ صبح اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیتی ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے۔ صبر کی تیسری قسم ہے جو لوگوں کو یاد ہے، پہلی چونکہ دونوں یاد نہیں، اس لیے صبر آتا نہیں۔